واٹس ایپ میں ہمیں موصول ہوا، وائس نوٹ میں پلے کرتا ہوں۔ جی۔ السلام علیکم۔ میں 15 سال کی تھی، میرے باپ فوت ہو چکے تھے اور میری امی نے دوسری شادی کی تھی، تو میری امی نے میری مرضی کے بغیر پوچھے میری شادی میرے ہسبینڈ سے کر دی۔ غیر لوگ تھے نا، تو وہ جو تھے وہ مجھ سے مطلب کافی بڑے تھے، مجھ سے 10 سال بڑے تھے، پر میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا بس ماں کی مرضی تھی، بس میری قسمت میں یہی تھا۔ وہ 3 مہینے تک میرے ساتھ ٹھیک رہا۔ 3 مہینے کے بعد وہ مجھے مارنے لگا، مجھے پیٹنے لگا، مجھے بات بات پہ تانے دینے لگا، بالوں سے کھینچ کے مجھے لاتے مار کے گھر سے باہر نکال دیتا تھا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ میں کدھر جا سکتی تھی؟ میں کدھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نے بھی دوسری شادی کی تھی۔ تو اس دوران میں میرے بس وقت گزرتا گیا، میں پریگننٹ بھی ہو گئی تھی۔ جب میرا 1 سال پورا ہوا، میرا بیٹا ہو گیا تھا، وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا تھا، بات بات پہ مارتا تھا مجھے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت وہ کیا کہ خیر ہے، وقت ٹھیک ہو جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ میری جب تیسری دفعہ میں پریگننٹ ہوئی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت مارا سب کے سامنے اور مجھے 2 دفعہ طلاق بولا۔ جب وہ تیسری دفعہ بول رہا تھا تو میری نند جو تھی نا، اس نے منہ پہ آ کے تھپڑ مار کے اس کا منہ بند کر لیا تھا، منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ نہیں کچھ بولنا نہیں ہے۔ تو پھر بھی وہ بول رہا تھا پر اس کی زبان بند تھی۔ پھر اس کے بعد یہ 1 مہینے تک میرے ساتھ نہیں بولتا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے جانے ہی نہیں دیا۔ مجھے کہتے تھے جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا طلاق نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر میں جب اگلے سال میں پھر سے پریگننٹ ہوئی تو پھر اس نے مجھے 3 دفعہ طلاق بولا۔ میں پھر سے 8 مہینے کی امید سے تھی۔ پھر اس نے مجھے بہت مارا، مجھے اتنی لاتیں دیے، میرے بال گھسیٹے، مجھے گھر کے باہر نکال دیا تھا، میرا دوپٹہ، میری چپل کچھ بھی نہیں تھے۔ اس کی چاچی کے گھر میں چلی گئی تھی، وہ بھی میرے ساتھ اتنی رو رہی تھی۔ میرا باپ نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے۔ میں نے امی کو کتنی دفعہ بولا یہ مجھے اس طرح مارتا ہے، مجھے خرچہ بھی نہیں دیتا، اور مجھے کتنی دفعہ لوگوں کے سامنے طلاق دی ہے۔ امی کہتی ہے کہ چپ کر کے خاموش کر کے برداشت کرو، تمہارے بچے، تمہارا کوئی بھی نہیں، تم کدھر جاؤ گی؟ پر مولوی صاحب میرا دل نہیں کرتا اس آدمی کے ساتھ رہنے کو، کیونکہ جب وہ میرے نزدیک آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں گناہ کر رہی ہوں۔ میں پہلے اللہ کے سامنے اتنا روتی تھی، اتنا میں نفل کرتی تھی، نماز جب پڑھتی تھی، اب جب میں دعا کرتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے میں بہت بڑی گناہ گار اور ناپاک عورت ہوں۔ تو مجھے بتائیں کیا یہ طلاق ہو چکا ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں آدمی نہیں ہوں، میں کتا ہوں، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ مجھے چھوڑ بھی نہیں رہا، میرے ساتھ بدسلوکی بھی کرتا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے پلیز بتائیں۔ جی مفتی صاحب، کتنی دکھی ہیں یہ عورت، اور یتیم بھی ہیں، اور اس کا شوہر اسے 3 بار کئی بار طلاق بھی دے چکا ہے۔ پہلے اس کی والدہ نے بھی اس کو روکا، پھر اس کے باوجود بھی بار بار مارتا پیٹتا ہے، اور آپ نے ساری کہانی سن لی ہے۔ تو 3 بار طلاق ہونے کے بعد اب وہ مباشرت بھی کرتا ہے، اور یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں مجبور ہوں، میں کہیں بھی نہیں جا سکتی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مسئلے کا حل بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہی دکھ بھری کہانی ہے آپ کی، سن کے دل بھر آیا۔ ایسے افراد بھی آج اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جو شریعت کی حدود و قیود کو ایسے پامال کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں پھر مخلوق کی اتباع یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کے خاوند نے جو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور یہ کہنا کہ جناب حمل کے دوران طلاق نہیں ہوتی، میں چونکہ یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، میں فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کو جو جواب عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو حاملہ کی عدت کو بیان کیا ہے نا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، سورہ طلاق کے اندر جو آیت ہے کہ حاملہ کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر طلاق نہ ہوتی ہو تو پھر عدت بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ جو فوت شدہ ہے اس کی عدت تو پہلے بیان ہو چکی نا،
تو اب حمل والی کی عدت بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ بہرحال اپنی اپنی فقہ ہے، اپنے اپنے استدلال ہیں، ان کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ شریعت کی روشنی کے اندر جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے، بھلے سے وہ مذاق کے اندر طلاق دے، بھلے سے وہ خوشی کے اندر طلاق دے، بھلے سے وہ جناب غصے کے اندر۔ اور عمومی طور پہ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی میں غصے کی حالت میں تھا، تو غصے کی حالت میں ہی طلاق ہوتی ہے، پیار سے تو کوئی طلاق نہیں دیتا اپنی بیوی کو۔ بہرحال آپ کے لیے یہی حکم شرع ہے کہ آپ کا نکاح ختم ہو چکا ہے، آپ کا اس خاوند کے پاس جس کا بھی آپ نے نام ذکر کیا اس کے پاس رہنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنی دیر آپ گزاریں گی یہ حرام کے اندر ہوگا اور زنا شمار ہوگا، اس لیے اس کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے آپ فی الفور اس سے علیحدہ ہو جائیں۔ رہی بات یہ کہ آگے کیسے زندگی گزرے گی، یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس ذات پہ توکل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کئی رستے آسان فرما دیتا ہے، اور دل برداشتہ ہونا اور یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ ابھی سے کر لیں، ہمارا یہ مشورہ ہوگا۔ کیوں کہ جتنی دیر آپ گزاریں گی وہ حرام کے اندر آپ گزاریں گی تو حرام کے اندر کبھی بھی یاد رکھیں کہ برکت نہیں ہوتی، حرام کے اندر کبھی دل مطمئن نہیں ہوتا، جو ہے ہی حرام اس کے ساتھ گزارا کرنا اور پھر اس کے ساتھ زندگی گزارنا، آپ کا بالکل جو دل ہے آپ کو صحیح گواہی دے رہا ہے کہ اس خاوند کے ساتھ آپ کا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایسا شخص کہ جو اپنی بیوی کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہو اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ تمہیں عطا کی ہے تو یہ ایک تمہارا لباس ہے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ خواتین تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور کیسا لباس ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں جناب آپ اپنی بیوی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، اس کو مار پیٹ رہے ہیں، ایسا تو کوئی جانوروں کے ساتھ سلوک بھی نہیں کرتا۔ اور جو آپ کی بیوی نے یہ کہا کہ آپ اپنے حوالے سے کسی جانور کی طرف تشبیہ دیتے ہیں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے تو انسانوں والے کام کریں، اپنی خوراک کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے قرآن و سنت کو فالو کریں جناب، اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں سب سے بڑھ کر۔ جس بندے کو خوف خدا ہوتا ہے وہی گناہوں سے بچتا ہے، ورنہ تو پھر جانوروں میں انسانوں میں کیا فرق رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر فرمائے، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں اور اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی ظاہری طور پر بہتر فیصلہ کریں۔ مسئلے کا حل پوچھنا چاہ رہی کہ میں کہاں جاؤں؟ عدالت میں جا سکتی ہیں جناب، آپ عدالت میں جا کے اپنا کیس دائر کر سکتی ہیں کہ یہ جو کہانی آپ نے ابھی ہمیں سنائی ہے بڑی دکھ بھری کہانی تھی آپ کی، آپ اسی کو لکھ کر تھانے میں جا سکتی ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں، وہاں سے آپ کو تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر دیں گے، اس کے بعد آپ اپنی زندگی کے حوالے سے بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ رہی بات یہ کہ اس خاوند کے ساتھ شرعی طور پر آپ کا رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی دینی، اخلاقی، شرعی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات اسکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیے، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر بھیجیے اور وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیے۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، اپنا نام لکھ کر اور شہر کا نام لکھ کر ضرور بھیجا کریں تاکہ ہم آپ کے نام کے ساتھ پروگرام میں ان سوالات کو شامل کریں اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔